پیدا ہو اور اپنے شہر کی آبادی سے آپ نکل جائیں تو پھر ایسی صورت میں آپ کی قصر کا وقت شروع ہو جائے. اچھا مفتی صاحب، ایک بات جو میرے ذہن میں آ رہی ہے، مثال کے طور پہ ایک ایسا شخص جس کی پیدائش جو ہے اپنے شہر میں ہو، اس کا گھر بھی ہو یا اس کے ماں باپ کا گھر بھی ہو، لیکن وہ چونکہ اب اپنے معاشی اس میں جو ہے مسئلے کی وجہ سے دوسرے شہر میں رہتا ہو، جب وہ اپنے شہر میں واپس پہنچا جی جی تو ایسی صورت میں قصر کیا ہوگی؟ یعنی کہ ایک شخص جو ہے وہ لندن میں رہتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا کاروبار پیرس کے اندر ہے، لیکن لندن میں اس کا چونکہ سارا گھر ہے، سب کچھ ہے، وہ اپنے ماں باپ کے گھر پہ. جب وہ پیرس سے لندن آئے گا تو کیا قصر اس پہ کیا رہے گی؟ کس سامنے اگر وہ اپنے ماں باپ کے گھر پہ آتا تو ایسی صورت میں اس کا نیٹو پلیس ہے، اس پہ قصر نہیں ہوں گی. جی جی. اچھا یہی لیکن درمیان میں جو ہے اس کا سفر ہوگا، لیکن اب اس شہر میں آ گیا جہاں پر اس کے ماں باپ کا گھر ہے، جہاں پر اسے وہ سہولتیں ہیں، کوئی سے پرابلم نہیں ہے. لیکن عموماً میں نے سنا ہے کہ لوگ وہاں پہ بھی قصر کرتے ہیں کہ جی میں تو مسافر ہوں، چاہے وہ 15 دن کے لیے آئے ہوں، 20 دن کے لیے آئے ہوں، کہتے ہیں میں تو جی مسافر ہوں. نہیں تو غلط تصور ہے. پھر ایک بات یہ کہ جی قصر نماز باجماعت پڑھیں تو کیا مسئلہ ہے؟ ہاں اس وقت بھی. ہاں دیکھیں ایسی صورت میں اگر آپ مسافر ہے، وہ مقیم امام کے پیچھے بڑھتا ہے تو پھر امام کے ساتھ پوری ہی پڑے گا، اور اگر مسافر ہے امام بھی اور یہ بھی مسافر ہے تو پھر قصر ہی پڑھیں گے. اچھا قصر نماز کے لیے جو ہے عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ایک ایسے مسافر بھی ہوتے ہیں جو ماشاءاللہ، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب مسجد میں ہوتے ہیں اور اگر امام صاحب موجود نہیں ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ جی ماشاءاللہ کون بادشاہ رہا ہوا ذرا وہ، اگر وہ شخص جو مسافر ہے اور وہ تو قصر کی نماز کرے گا تو اس میں پھر وہ کیا حکم ہے؟ اس کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ اپنے قصر پڑھے اور لوگوں میں اعلان کر دے کہ میں صرف قصر کر رہا ہوں، آپ مکمل کر لیجیے. اچھی بات ہے. جی ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے، پہلے ان سے جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں، اس کے بعد ہم چلیں گے بقیہ جوابات پر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب کہاں سے کال کر رہے ہیں سر آپ؟ جی میں مجلس سے بات کر رہا ہوں. کہاں سے؟ مفتی صاحب کو السلام کیجیے گا. وعلیکم السلام سے کال کر رہا ہوں. جی مجلس سے میں بات نام بتانا چاہ رہا ہوں. جی سر. جی سر. اچھا ایک تو یہ کہ میں کوئی پاکستان میں کسی جگہ پہ مسجد بنانا چاہ رہا ہوں. ماشاء اللہ. تو وہاں پہ جو ہے کچھ لوگ جو کہتے ہیں وہ کہ جی پہلے ہم جس طرف نماز پڑھتے تھے اسی طرح ہی بننی چاہیے، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ جدھر خانہ کعبہ کا صحیح رخ بنتا ہے اس طرف نماز پڑھی جائے، مسجد وہاں پر ہی جائے. جی اس طرح مسجد بنائی جائے. تو پہلے قبلے میں اور نئے قبلے میں کتنے ڈگریز کا فرق ہے؟ جی وہ کافی فرق ہے. اچھا کیونکہ پہلے بالکل سیدھی تھی تو اب جو اگر ایسا خانہ کعبہ کی طرف کریں گے تو بالکل کارنر پر آ جاتی ہے. اچھا تو مجھے ڈاؤٹ ہے کہ وہ لوگ جو ہے شاید زبردستی کہیں کہ یہاں بننی چاہیے. تو اس بارے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ مجھے اس مشورہ دیں بہت کہ میں یہ پیسے اسی مسجد پر لگاؤں یا کسی اور جگہ پر لگا دوں. نہیں، سب سے پہلے تو ہم آپ کے جو خیالات ہیں ان کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. آپ کے بڑے اچھے جذبات ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح طور پہ جو ہے فیصلہ کرنے کی قوت بھی عطا فرمائے، اور یہ جو آپ مسجد بنا رہے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے آپ کے لیے بہت زیادہ آپ کے لیے اس میں برکت عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ جی، آپ نے ہمیں کال کیا. مفتی صاحب کو ضرور بتاتے ہیں. ایک کالر ہمارے ساتھ اور موجود ہیں، انہیں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. میرے خیال سے کال ڈراپ ہو گئی. جی ناظرین آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. پروگرام آپ کے مسائل اس کا حل آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ، یعنی ایک مہمان اور میرے ساتھ مفتی ابوبکر صدیق صاحب تشریف فرما ہے. ہمیں کال کیجیے، اپنے مسئلے کا حل جانیے. جی مفتی صاحب. میں نے پوچھا کہ نماز کے لیے جب وضو کرتے ہیں تو آستین کرا دیتے ہیں، کیا ایسی حالت میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتاوی شامیہ میں جسے عبد المختار کہتے ہیں اس میں واضح لفظوں میں لکھا کہ اگر آستین اتنی چڑھائی کی کونے تک آ گئی تو ایسی صورت میں نماز ادا کرنا مکروہ تحریمی ہے، یعنی اسی نماز کو دوبارہ سے پڑھا جائے گا. پھر ایک کوشچن جو میں نے مڈل ایسٹ سے کیا کہ وہ مسجد بنانا چاہ رہا ہے اور قبلے کا مسئلہ ہے. تو دیکھیے بات یہ ہے کہ پہلے جو قبلہ بنایا گیا ہوگا وہ اندازے سے بنایا گیا ہوگا. اب جدید اپنا سائنٹیفک دور ہے، اب ساری چیزیں ہیں. اچھا اب آپریٹرس بھی موجود ہیں اور دونوں چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے قدیم طریقے کو بھی دیکھا جائے اور جدید طریقے کو بھی دیکھا جائے، دونوں کی رعایت کرتے ہوئے مسجد قبلے کو بنانا چاہیے. اس میں حد درمی نہیں کرنی چاہیے، اور اگر وہ صحیح بات کی طرف نہیں آتے تو پھر اس پہ کسی اور جگہ مسجد بنا لیں. اچھا ویسے مفتی صاحب میرا تو دل چاہ رہا ہے کیونکہ انہوں نے اتنی اچھی بات کی کہ ان کے لیے ہم دعا ضرور کریں کہ اللہ تعالیٰ اور جو بھی پروگرام دیکھ رہے ہیں کہ ان کو ان نیک مقصد میں کامیاب اور اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے یہ نیک اللہ تعالیٰ آپ کے جذبے کی بڑی قدر کرتے ہیں اور اچھی صحیح چاہ رہے ہیں کہ صحیح بنے. جی کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. ہلو. وعلیکم السلام. کہاں سے کال کر رہے ہیں بھائی؟ جی میں صادق بول رہا ہوں سعودیہ سے. جی صادق بھائی کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟
جی میں سوال کرنا چاہتا ہوں. جی پوچھیے. جی کیا جو آدمی سعودیہ میں رہتا ہے اس کے اوپر قرضہ ہے وہ کیا وہ حج کر سکتا ہے یا نہیں؟ اچھا بالکل جانتے ہیں مفتی صاحب سے, بڑا ویلڈ کوشچن ہے اور آج کا ہمارا موضوع بھی حج ہے. لیکن چونکہ ہم کون سے شہر میں رہتے ہیں؟ کون سے شہر میں رہتے ہیں آپ؟ ہلو, میرے خیال سے کال ڈراپ ہو گئی. جی ناظرین, آج کا موضوع بھی ہمارا حج ہے اور ہم جاننا بھی چاہتے ہیں, بہت ساری باتیں ہمارے ناظرین بھی جاننا چاہتے ہیں حج کے حوالے سے, خاص طور پہ حج کی نیت کیسے کی جائے, حج کتنی قسموں کا ہوتا ہے. لیکن چونکہ ہمارا یہ پروگرام جو ہے صرف اور صرف ہم مسائل کے حل کے لیے کرتے ہیں, تو وہ لوگ جو ہمیں کال کرتے ہیں ہم ان کی کال پہلے لیتے ہیں تاکہ وہ مفتی صاحب سے اپنے مسئلے کا حل جان سکیں. جی مفتی صاحب. دیکھیں اگر مقروض حج کر سکتا نہیں کر سکتا, تو اگر مقروض ہے لیکن اس پہ حج پہلے فرض ہو چکا ہے, تو خواہ وہ سعودیہ میں رہتا ہو یا پاکستان میں رہتا ہو, اس کے لیے فرض ہے کہ وہ حج کر آئے. اور اگر ایسا شخص کہ حج فرض نہیں ہوا, اب نفلی طور پہ حج کرنا چاہتا ہے, یعنی استطاعت میں اور قرضہ بھی ہے, تو اب مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کا حق زیادہ اولیت رکھتا ہے. تو شریعت مطالعہ حکم دیتی ہے کہ یہ حج پہ خرچہ کرنے کے بجائے, نفلی حج پہ خرچہ کرنے کے بجائے لوگوں کی جو واجبات ہے وہ ادا کریں. اچھا مفتی صاحب, چونکہ پروگرام کا وقت اب اختتام کو پہنچا ہے, میں چاہ رہا ہوں کہ حج کی نیت کے حوالے سے حج کتنی قسم کا ہوتا ہے یہ آپ ضرور بتائیں, تاکہ جو مقصد ہمارے اس پروگرام کا ہے وہ بھی ضرور اس میں جو ہے فوت نہ ہو. دیکھیں حج کی نیت کے لیے چاہیے کب نہیں نیت کریں؟ مجھے اگلے سال حج پہ جا رہا ہے, میری نیت ہو گئی, میں نے نیت کر لی کہ جی مجھے اگلے سال اللہ کرے میں حج پہ جاؤں, یہ نیت ہو گئی؟ نہیں ایسے نیت نہیں ہوگی کہ جب حج کرنے کا ارادہ ہو تو ایسی صورت میں احرام باندھنے کے بعد بلکہ اس وقت بھی نہ کریں جب آپ کی فلائٹ اگر پاکستان سے جا رہے ہیں تو فلائٹ جب پرواز کر جائے تو اس کے بعد کرنی چاہیے نیت. کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھر سے نیت کر کے چلے, وہاں پہ چلا فلائٹ لیٹ ہو گئی. نہیں لیکن وہ لوگ جو دعوتیں کھاتے ہیں جی حج کے لیے ماشاءاللہ پورا شہر آتا ہے, اچھا یہ بھی احرام میں انہیں ہار پہنا جاتے ہیں, پھر وہ ہار گر رہے ہوتے ہیں بعض اوقات. اس میں وضاحت کر دوں, ایک تو حج کی وجہ سے کرنے کا ارادہ ہوتا ہے, لیکن ایک خاص جو احرام کی نیت ہوتی ہے ہم اس کے اعتبار سے کہہ رہے ہیں. اچھا میں حج کی نیت کی بات کر رہا ہوں کہ جی میں نے حج کے لیے جانا ہے, احرام تو وہ باندھیں گے, تو نیت ہے اپنی جگہ, وہ تو غلط, پھر ہمیشہ آدمی کے دل میں نیت رہنی چاہیے. یہ کہہ رہا ہوں, میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں, جو میرا دل کل میں نے بڑی فلائٹیں دیکھی, لوگ جا رہے ہیں, ان لوگوں کو دیکھا جو حاجیوں کی خدمت کر رہے ہیں, کوئی نے تصویر دے رہا ہے, کوئی نے کتاب دے رہا ہے, بڑے بڑے مذہبی اور سماجی لوگ ہیں وہ ان کی خدمت کر رہے ہیں. تو دل میں ایک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اگلے سال حج پہ جائے, کسی کی دعا لگ جائے. بے شک, تو نیت تو ہماری ہو گئی, لیکن کسی وجہ سے یہ اللہ کا شکر ہے صاحب استطاعت ہے, کوئی سا مسئلہ نہیں ہے. لیکن ہوتا ہے نا کہ انسان اپنے بہت سارے مسائل کو دیکھتا ہے, تو کیا حج اس وقت سے نیت ہو گئی؟ نہیں اس وقت سے نیت نہیں ہوگی, نیت تو پھر وہ احرام کے وقت ہی ہوگی آپ کی. ہاں کیونکہ ویسے تو یہ ارادہ ہے حج کرنے کا, اصل نیت جو معتبر ہے وہ جب احرام باندھ لیں انسان. ویسے یہ کہ صاحب استطاعت کو چاہیے کہ فوراً سے پیشتر وہ اپنا انتظامات کرے اور حج کے لیے جائے. اچھا احرام کس وقت اور اس کی کیا ہونی چاہیے؟ ہاں احرام کے اندر نیت کرنے کا مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگ اپنے گھروں سے نیت کر کے چل دیتے ہیں, بعض لوگ ایئرپورٹ پہ نیت کرتے ہیں, تو یہ ایسا نہ کریں کیونکہ گھروں سے جب چلتے ہیں راستے میں ان کو ہار پہنائے جاتے ہیں تو گناہگار ہوتے ہیں, بہت ہار پہنائے جاتے ہیں, پھر وہ ہار بھی گر رہے ہوتے ہیں, پھر احرام گندا ہو رہا ہوتا ہے, اس میں بات ہے کہ وہ. پھر دوسری بات یہ کہ اس میں ایئرپورٹ پہ بھی جا کے نہ کریں, بلکہ جب جہاز میں بیٹھ جائیں اطمینان ہو جائے اور فلائی کر دے جہاز 1 گھنٹے بعد کم سے کم پاکستان سے آتا ہے کیپٹن اس کو باقاعدہ اناؤنس کرتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ اس ٹائم کریں نیت, اس سے پہلے نہ کریں کیونکہ بازو کا جہاز لیٹ ہو جاتا ہے. میں نے خود نے دیکھا ٹیکنیکل ہو جاتا ہے, ڈائیورٹ ہو گیا, 2-3 دن لوگ جو ہے بعض کے ہفتے لیٹ ہو جاتی ہے, تو پورے ہفتے وہ احرام کی حالت میں رہتا ہے پاکستانی میں, اور اس کی خلاف ورزی کریں گے تو گناہگار ہوں گے. دعوتیں شاوتیں کھاتے ہیں یہ صحیح؟ ہاں اس میں تو غیر حرج نہیں ہے, کیونکہ حج عبادت ہے, اللہ تعالیٰ موقع عطا فرما رہا ہے, اپنے گھر کی زیارت کے لیے بلا رہا ہے, تو بڑی سعادت مندی کی بات ہے. لیکن اس میں ریاکاری اور دکھاوا نہیں ہو رہا. وہ تو بڑی بڑی دعوتیں کرتے ہیں نا جی, لوگ تحائف لے کر آ رہے ہیں, تحفے لے کر آ رہے ہیں, ساری چیزیں کر کے آ رہے ہیں. بس یہ ہے کہ نیت کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے, اگر اچھی نیت ہے تو بہت اچھی بات ہے. اور دل آزاری بھی تو نہ مفتی صاحب, ایک شخص بیچارہ غریب جا رہا ہے, وہ بڑی مشکل سے جوڑ کے جا رہا ہے, ایک شخص اپنی اتنی بڑی دعوتیں کر کے جا رہا ہے, اللہ کے لیے جا رہا ہے, تو کم از کم وہاں تو جو ہے بندہ. دوسری بات یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں میں کہ حج ہوتا کتنی قسم کا ہے؟ دیکھیے حج 3 قسم کا, ایک حج افراد ہے, ایک حج قران ہے, اور حج تمتع ہے. پھر انشاءاللہ ان کی ڈیفینیشن اگلے پروگرام میں ہم ضرور اس پر ڈسکس کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بتائیے گا کہ حج کے لیے ہم گئے, مناسک حج بھی ادا کرنے, ساری چیزیں کریں, خدا نخواستہ کسی ایسے مناسک کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی ہو گئی یا غلطی ہو گئی, تو پھر کیا؟ اب یہ تو ایسا عمل ہے نا کہ ونس ایک مرتبہ ہو گیا,
اب آپ نے مینا میں جانا ہے یا عرفات میں جانا ہے یا جو آپ نے مناسک حج کرنے، وہ تو مفتی صاحب ہو گئے، وہ تو واپس نہیں آتے. پھر یہاں کیا ہوگا؟ دم ہوگا؟ دیکھیں ہاں اس میں تو یہ ہے کہ اگر وہ فرائض واجبات کی قسم میں سے اور اس میں غلطی ہوئی تو پھر تو اس میں دم ہو جاتا ہے. بعض اوقات جو ہے بدنا ہو جاتا ہے، پورا جانور دینا پڑتا ہے، بعض اوقات بکرا یا ساتواں گائے کا ساتواں حصے سے کام چل جاتا ہے، اور بعض اوقات صدقات دینا پڑتا ہے. تو پھر الگ الگ نوعیت کے جرائم ہوتے ہیں، تو اس کے اعتبار سے جو ان کے جرمانے ہوتے ہیں. اچھا، مثال کے طور پہ احرام پہنا ہوا ہے، بڑی مقدس ہمارے لیے ظاہر سی بات ہے، اور اس پہ خود ہے انسان کی ایک فطرت ہے، اگر غسل فرض ہو گیا جی جی پھر کیا ہوگا؟ ہاں تو یہ دیکھ رہے ہیں اگر خود بخود ہو گیا، ہاں خود اس کا کوئی اپنا عمل دخل نہیں ہے تو اس میں اس کا کوئی پکڑ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے اس کے اوپر. اور اگر خود اس نے معاذ اللہ کوئی ایسی حرکت کی جس کی وجہ سے ایسا معاملہ ہوا تو پھر اس کے اوپر دم ہو جائے گا. پھر دم ہو جائے گا. ہاں، اور معاذ اللہ اگر وہ جو غلط قسم کے تعلقات قائم کر لیے اور میدان عرفات سے پہلے کیا تو حج باطل ہو جائے گا، اس کا رفض ہو جائے گا. اور اگر میدان عرفات کے بعد یہ معاملہ ہوا تو پھر بہت سخت گناہگار ہے، اس کو جو ہے طواف زیارت سے پہلے یہ کام کیا تو پھر بدنا دینا پڑے گا پوری گائے. ٹھیک ہے جی مفتی صاحب، بڑی ہم نے تفصیلی باتیں کی، بہت سارے سوالات کی جوابات آپ نے دی، آپ کے پروگرام میں تشریف آفریقہ بہت بہت شکریہ. ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے تھے پروگرام آپ کے مسائل اس کا حل کراچی اسٹوڈیو سے. ہم نے آج حج کے موضوع پہ بات کی، آپ کی بہت ساری کالز لی، نیشنل انٹرنیشنل سارے کالرز کو ہم نے موقع دیا کہ وہ اپنے مسئلے کا حل جانیں مفتی ابوبکر صدیق صاحب سے. انشاءاللہ تعالی اگر زندگی نے وفا کی تو منڈے کے دن یعنی کہ پیر کے دن پاکستانی وقت کے مطابق رات 1 بجے ایک مرتبہ پھر آپ کے محبوب مفتی ابوبکر صدیق صاحب کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے. اپنے میزبان اے کے مہمان کو جب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.